یار ٹرسٹ می کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم لوگ بس تھوڑا سا وقت ایک ساتھ گزاریں گے۔ میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ حویلی کا ماحول تو تم جانتی ہو۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے سامنے بیٹھا اس کی منتیں کر رہا تھا۔ سائم پلیز آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میری ماما مجھ پہ بہت ٹرسٹ کرتی ہیں، میں ان کا ٹرسٹ نہیں توڑ سکتی، اور اب تو ویسے بھی شادی میں صرف ایک ہی ہفتہ باقی رہ گیا ہے۔ ڈیم اٹ! اس نے غصے سے ہاتھ سٹیئرنگ پہ مارا تھا۔ میں ایک پاگل کتا ہوں جو کب سے بھونک رہا ہوں۔ آپ پلیز غصہ مت کریں، مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کچھ بھی نہیں سمجھنا، تم میرے ساتھ میرے فلیٹ پہ چل رہی ہو اور بس، یہ بات فائنل ہے۔ یہ کہہ کے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی، مگر اس سے پہلے کہ وہ گاڑی آگے بڑھاتا مہروش نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کے نیچے اتر آئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابھی اور اسی وقت گاڑی میں بیٹھو۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی۔ خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں تمہیں یہاں پہ لایا تھا اور میں ہی تمہیں تمہارے گھر لے کے جاؤں گا۔ ڈرامہ مت کرو اور گاڑی میں بیٹھو، باقی سب لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس نے پیار بھرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ مجھے آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا کے استعمال کروں گا اور پھر شادی سے انکار کر دوں گا؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس چالاک لڑکی کو گھورتے ہوئے بولا۔ وہ جتنی معصوم نظر آتی تھی اتنی معصوم تھی نہیں۔ اس بات کا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ میں بس آپ کے ساتھ نہیں چل رہی ہوں۔ آپ نے ماما کو کہا تھا کہ آپ مجھے اکیڈمی ڈراپ کر دیں گے، پتہ نہیں آپ مجھے کہاں لے کے آ گئے ہیں۔ اس کے ماتھے پہ پریشانی کی وجہ سے پسینہ چمکنے لگا تھا۔ یار میں تمہیں ایک چھوٹی سی پارٹی پہ لے کے جا رہا ہوں اور اس کے بعد ہم میرے فلیٹ پہ چلیں گے۔ میں نے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا۔ تم ایک نمبر کی بے وقوف، ان پڑھ اور جاہل لڑکی ہو۔ اگر اپنی حدود کا تعین کرنا جہالت کے زمرے میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، میں جاہل ہی ہوں۔ اس کی آواز غصے سے ذرا اونچی ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر سے خود پہ کنٹرول کر رہی تھی مگر اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے بدتمیزی کرنے کی؟ یہ کہہ کے وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک ہاتھ مہروش کی کمر پہ ڈالا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑنا چاہا۔ مہروش کا غصے سے دماغ گھوم گیا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور سائم کے چہرے پہ نشان چھوڑ گیا۔ تمہاری اتنی ہمت! وہ دونوں اس وقت میک ڈونلڈ کے آؤٹ لیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ آتے جاتے نہ جانے کتنے لوگوں نے انہیں پلٹ کے دیکھا تھا۔ وہ غصے سے وہاں سے چل دیا۔ اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ وہ اپنی منگیتر کو وہاں پہ تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس کے پاس اپنا والیٹ بھی نہیں تھا، وہ سائم کی گاڑی میں ہی بھول کے آ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ خاموش سی وہاں پہ کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جبکہ خوف سے اس کا وجود ابھی بھی لرز رہا تھا۔ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کے اس نے بے ساختہ پلٹ کے دیکھا تو سامنے ہی عالم شاہ کھڑا تھا۔ وہ بھائی میں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تم سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اب کی بار اس نے قدرے اونچی آواز میں سوال کیا تو وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ وہ میں یہاں پہ، چلو میرے ساتھ گاڑی میں چلو، بیٹھو، آوارہ گردی کے لیے کوئی اور جگہ تلاش کرو۔ یہاں پہ میں اکثر اپنے کولیگز کے ساتھ آتا رہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا تعارف میں ان سے ایک آوارہ گرد کزن کے طور پہ کرواؤں۔ اگر اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو کم از کم گھر والوں کی عزت کا خیال رکھ لو۔ تمہاری ماں تمہیں کالج بھیجتی ہے اور تم یہاں پہ لوفریاں کر رہی ہو۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو پی رہی تھی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شاہ عالم کو کیسے بتائے کہ وہ یہاں پہ آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ وہ یہاں پر سائم کے ساتھ مجبور ہو کے آئی تھی۔ سائم اس سے پہلے دن سے ہی اچھا نہیں لگتا تھا لیکن اب تو وہ اس کے سر کا درد بن گیا تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کے ہلکان ہو رہی تھی کہ وہ ساری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزارے گی۔ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی بے ساختہ اپنے رب سے دعا کی اور سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ دوبارہ عالم شاہ نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ بھی خوش ہو گئی کہ چلو جان بچ گئی ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ عالم شاہ اسے سائم کے ساتھ بحث کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور پھر اسے تھپڑ مارتے ہوئے بھی دیکھ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں سائم کو تھپڑ پڑتا ہوا دیکھ کر اس کے دل میں ایک سکون اتر گیا تھا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ سائم
ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے. وہ کسی بھی صورت اس لڑکی کے قابل نہیں ہے. جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اسے عالم شاہ کے ساتھ آتا ہوا دیکھ کر اس کی ماں کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. وہ اس کا بازو پکڑ کے اسے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے کے چلی گئیں. تم سائم کے ساتھ گئی تھی، اس کے ساتھ واپس کیوں آ رہی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اس انسان سے دور رہا کرو. یہ تو ہے ہی ایک پاگل اور نفسیاتی انسان. اس نے اپنی بیوی کا جینا حرام کیا ہوا ہے. مجھے تو اس کی ذہنی حالت پہ شک ہوتا ہے. میں بڑی بھابھی کو مشورہ دینے والی تھی کہ وہ اسے کسی پاگل خانے میں داخل کروائیں اور اس کا علاج کروائیں تاکہ اس کا دماغ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے. امی، آپ نے صرف کہانی کا ایک پہلو دیکھا ہے اور اسی کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہی ہیں. ابھی آپ نے صرف بھابھی کی بات سنی ہے، کبھی ان کی بھی بات سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اس نے کاٹ دار لہجے میں کہا، تم کیوں مرچیں چبا کے بیٹھی ہوئی ہو؟ میں نے تم سے جو سوال کیا تھا تم نے اس کا جواب نہیں دیا. امی، میں سائم کے ساتھ ہی گئی تھی مگر اسے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا پڑ گیا تو وہاں پر عالم بھائی بھی موجود تھے، اس لیے میں ان کے ساتھ واپس چلی آئی. اس نے نگاہیں چراتے ہوئے جواب دیا. اب میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں. یہ کہہ کے وہ سر تک چادر تان کے لیٹ گئی جبکہ اس کی ماں کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی. اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ ایسی ہی کم عقل ہی رہے گی. میں نے اسے سمجھایا بھی ہے کہ سائم کو اپنے قابو میں کر کے رکھو، بہت فائدے میں رہو گی، مگر اسے تو نخرے دکھانے سے ہی فرصت نہیں ملتی. ارے سائم بیٹا، تم بھی واپس چلے آئے. جیسے انہوں نے اپنے داماد کو دیکھا تو پرجوش انداز میں مسکراتے ہوئے سوال کیا، مگر وہ ان کی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے وہاں سے چلا گیا. اس کا چہرہ شرمندگی اور غصے کی وجہ سے لال تھا. آمنہ صاحبہ کو حیرت ہو رہی تھی کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی سائم نے اس طرح کا رویہ نہیں رکھا تھا. اتنا تو انہیں بھی شک ہو گیا تھا کہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. وہ مسلسل 1 گھنٹے سے کروٹیں لے رہی تھی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. اسے اب اپنی غلطی کی سنگینی کا بھی احساس ہو گیا تھا. کم از کم اسے سائم کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا. یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اگر اس نے سب گھر والوں کو بتا دیا تو میں کیا کروں گی؟ میں تو سب کی نظروں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کے رہ جاؤں گی. اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ وہ سائم کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی. لیکن صبح ناشتے کی ٹیبل پہ وہ اسے دکھ گیا، مگر وہ بالکل نارمل تھا. اس نے اسے دیکھ کے اسمائل بھی پاس کی تھی. چند لمحوں تک تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں یہ اس کی کوئی چال تو نہیں ہے؟ مہروش نے خود ہی سے سوال کیا، پھر اس کے سامنے والی کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی. بابا جان، بس اب جلدی سے ہم دونوں کا نکاح کرتے ہیں کیونکہ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا. وہ حد سے زیادہ بولڈ انسان تھا. کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچتا بھی نہیں تھا. اس کی اس بات پہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی، جبکہ گھر کے باقی افراد کو بھی اس کا یوں بے دھڑک بات کرنا پسند نہیں آیا تھا. بیٹا فکر مت کریں، اگلے ہی جمعے کو آپ کا نکاح ہے اور اب آپ کی بیگم صاحبہ بھی 1 ہفتے تک آپ سے پردہ کریں گی. مہروش، تم اب اس کے سامنے نہیں آؤ گی. دادی جان نے اپنی پوتی کو تنبیہ کی. انہوں نے کل رات بھی اسے سمجھایا تھا مگر وہ بھول گئی تھی اور خاموشی سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی. جیسے جیسے نکاح کے دن قریب آ رہے تھے اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی سے بھر رہا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے. نکاح کے دن اس نے پارلر سے تیار ہونے کا فیصلہ کیا تھا. وہ تیار ہو کے جیسے ہی فارغ ہوئی تو اسے باہر کی طرف سے بلاوا آ گیا. اس کے ساتھ جو کزن آئی تھی اس نے اس کو پہلے ہی بھیج دیا تھا کیونکہ حویلی میں کچھ ضروری کام تھے. مہروش نے اسے تسلی دی تھی کہ تم فکر مت کرو، ایزی ہو کے یہاں سے جاؤ، میں ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی اور پھر تم مجھے ہوٹل کے سامنے ریسیو کر لینا. وہ اسے میسج کر کے جیسے ہی پارلر سے باہر نکلی تو ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کے رکی. اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا. کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے گاڑی کے اندر کھینچ لیا اور اگلے ہی لمحے اس کے ناک پہ رومال رکھ کے وہ اسے بے ہوش کر چکا تھا. تھوڑی ہی دیر میں وہ نازک سی لڑکی اس نقاب پوش کے بازوؤں میں جھول گئی تھی. میری جان، تمہیں کیا لگا تھا میں اتنی آسانی سے تمہیں معاف کر دوں گا؟ شاید تم جانتی نہیں ہو
کہ جب تک صائم اپنا انتقام نہیں لیتا تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ دوسری جانب جب مہروش کو ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنی چاہیں مگر سر میں اٹھنے والی درد کی ٹیسوں کی وجہ سے اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے بند ہو گئیں۔ ارے ارے مہارانی صاحبہ، آرام سے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ یہ آواز سن کے اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا اور اس کا درد بھی فوراً سے غائب ہو گیا۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ صائم کی تھی، جو سامنے ہی رکھی ہوئی کرسی پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ تم مجھے یہاں پہ کیوں لائے ہو؟ ہم لوگوں کا تو نکاح ہونے والا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بے چینی سے سوال کیا۔ اسی لیے تو تمہیں یہاں پہ لایا ہوں، تاکہ تمہیں تمہاری اوقات بتا سکوں۔ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گی اور میں کچھ بھی نہیں کہوں گا؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی مجھے تمہاری ذات سے کس قدر شدید نفرت ہو گئی ہے، اور اسی تھپڑ کا انتقام لینے کے لیے میں تمہیں آج کی رات اس جگہ پہ رکھوں گا تاکہ پوری دنیا کے سامنے تمہیں بدکردار ثابت کر سکوں۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، تم تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ سن کے وہ کھلکھلا کے ہنس دیا۔ یار کم آن، آج کے زمانے میں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا۔ میں تو بس تمہاری خوبصورتی اور تمہاری معصومیت کی وجہ سے تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر اس دن تمہاری حرکت نے تمہاری خوبصورتی کو بھی بے معنی کر دیا ہے۔ اب مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور فکر مت کرو، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، کیونکہ میرا ٹیسٹ اتنا گندا نہیں ہے کہ میں ایک گندگی میں منہ مار کے اپنے آپ کو خراب کروں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا غرور تھا۔ لیکن تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز مجھے واپس جانے دو۔ یہ کہہ کے وہ اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ اس کی نظر کھڑکی پہ پڑی تو باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مجھے یہاں آئے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ میری جان، اب تو بہت وقت گزر گیا ہے، مگر اگر تم واپس چلی بھی جاتی ہو تو بھی گھر والے تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ میں سوچ رہا ہوں اب صبح ہی تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کروں گا۔ میں سب لوگوں کو تمہاری اصلیت کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن کوئی بھی تمہاری بات پہ یقین نہیں کرے گا، کیونکہ جب میں نے تمہیں اغوا کروایا تھا تو میں تمہارے گھر پہ ہی موجود تھا۔ میری جان، میں نے ساری فارمیلٹی پوری کی تھی۔ میں وہاں گھنٹوں اپنی دلہن کا انتظار کرتا رہا، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی۔ یہ کہہ کے وہ اپنی نگاہیں جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک بہت زبردست اداکار تھا، اس بات کا اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ یہ کہہ کے وہ اس کی طرف بڑھنے لگی کہ اس نے مہروش کا ہاتھ درمیان میں ہی روک لیا۔ نہیں، اب تم بے بس ہو، اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے مہروش کو زور سے دھکا دیا، اس کا سر زمین پہ جا لگا۔ وہ درد سے کراہنے لگی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اب ساری زندگی تمہیں اسی طرح رونا ہے، تکلیف برداشت کرنی ہے۔ وہ کمرے کے دروازے سے نکل رہا تھا کہ مہروش نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ خدا کا واسطہ ایسے مت کرو، میں سب کے سامنے تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کا واسطہ مجھے اس طرح سے رسوا مت کرو، میں ذلیل ہو جاؤں گی، میں کبھی بھی خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤ۔ وہ اسے دوبارہ سے جھٹک کے وہاں سے جا چکا تھا۔ مہروش جلدی سے اٹھی، کھڑکی کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کھڑکی آسانی سے کھل گئی تھی، مگر گھر کے پچھلے حصے میں آوارہ کتے بندھے ہوئے تھے جو اسے کھڑکی میں کھڑا دیکھ کے بھونکنے لگے تھے۔ مہروش کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ کتے اسے چیڑ پھاڑ ڈالیں گے۔ یہاں سے کودنا موت کو آواز دینے کے مترادف تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی، چیخ چلا رہی تھی، مگر وہاں پہ کوئی بھی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ صائم اس وقت آرام سے لاؤنج میں بیٹھا اپنا پسندیدہ شو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک سائیکو نفسیاتی انسان معلوم ہو رہا تھا۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، ضرور اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ آمنہ بیگم مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں بیگم کہ ہماری بیٹی بہت معصوم ہے، لیکن یہ جس کسی نے بھی ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اسے جان سے مار دوں گا۔
جنید صاحب اس وقت بہت زیادہ بے بس تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ تم نے سائم سے بات کی ہے؟ جی، وہ اسی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ سب گھر والے اس وقت لاؤنج میں جمع تھے، ہر کوئی اس کے لیے فکر مند تھا۔ دراصل جب اسے گاڑی میں زبردستی بٹھایا جا رہا تھا تو پارلر کی ایک لڑکی نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنا کنگن وہاں پہ بھول گئی تھی۔ اس کا کنگن لوٹانے کے لیے وہ اس کے پیچھے گئی، مگر تب تک وہ لوگ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کے وہاں سے جا چکے تھے۔ عالم شاہ کہاں پہ ہے؟ اس کے دوست بہت اثر و رسوخ والے ہیں، آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس انسان کا نام میرے سامنے لو بھی مت، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اکرام صاحب نے نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ دادی جان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ مت بھولو، جب بھی تم مشکل میں پھنسے ہو عالم نے ہی تمہاری مدد کی ہے، اور ابھی بھی اگر تم اسے کہو گے تو وہ سارا مسئلہ حل کر دے گا۔ دادی جان، مجھے اس انسان کی مدد نہیں لینی، میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، اور جہاں تک میری بیٹی کی گمشدگی کا سوال ہے تو سائم اسے جلد ہی تلاش کر لے گا۔ مجھے اپنے داماد پہ پورا یقین ہے۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے بے تحاشا محبت اور یقین تھا۔ مہروش؟ سونیا جب صبح واک کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو دروازے میں پڑی مہروش کو دیکھ کر اونچی آواز میں چلائی۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کے سب گھر والے بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ مہروش ابھی بھی دلہن کے لباس میں ہی موجود تھی، لیکن رونے کی وجہ سے اس کا میک اپ مٹ گیا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ وجود برسوں کا تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اکرام صاحب نے اپنی بیٹی کو بازوؤں میں اٹھایا، اسے اندر لے کر گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ جیسے اس نے دیکھا کہ وہ اپنے سب گھر والوں کے بیچ میں موجود ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کہیں تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا تو نہیں ہو گیا؟ تائی جان نے کاٹ دار لہجے میں سوال کیا۔ وہ بری طرح سے چونک گئی۔ ابھی اس نے جواب دیا بھی نہیں تھا کہ وہ خود ہی کہنے لگی، اب تم اپنے منہ سے کہاں بتاؤ گی؟ جب تک ڈاکٹر کے پاس جا کے تمہارے ٹیسٹ نہیں کروا لیتے تب تک تم پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ بھابھی کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میری بیٹی کی حالت دیکھیں۔ وہی تو دیکھ رہی ہوں، اور اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ جلد ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو مہینے کے بعد ایک نئی خبر سننے کو ملے۔ تائی جان نے تو نفرت کی انتہا کر دی تھی۔ سائم بھی ایک کونے میں کھڑا پراسرار انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ سائم، دیکھو تمہاری منگیتر واپس آ گئی ہے۔ آمنہ صاحبہ نے جب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو انہیں شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، اس لیے انہوں نے اپنی تسلی کے لیے فوراً ہی یہ بات کہہ دی، اب یہ میری منگیتر نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کس کے ساتھ بھاگ گئی تھی، مجھے تو اس پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے، اور میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ شادی ہرگز بھی نہیں کر سکتا جس نے ایک رات باہر گزاری ہو۔ مجھے تو لگتا ہے اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ جب عاشق نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو کڈنیپنگ کا بہانہ کر کے دوبارہ واپس آ گئی ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو سب گھر والوں کے سر کے اوپر آ کے گرا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا یوں آنکھیں پھیر چکے تھے جیسے ان کا مہروش کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ مہروش کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر سے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ لڑکھڑا کے اکرام صاحب کی بازوؤں میں ہی جھول گئی۔ عالم شاہ اس سب کے دوران مکمل طور پہ خاموش تھا۔ اس نے اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا، مگر وہ سائم کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، اور اسے اس سب میں کہیں نہ کہیں سائم قصوروار لگ رہا تھا۔ سونیا مہروش کو اس کے کمرے میں لے کے چلی گئی، جبکہ اب سب گھر والے دادی جان کے کمرے میں موجود تھے۔ سائم نے تو اس شادی سے ہی انکار کر دیا ہے، اب میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ آمنہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، مجھے پتہ ہے تمہاری بیٹی کا غم کیسے دور کرنا ہے۔ دادی جان اس وقت بہت پرسکون نظر آ رہی تھی۔ تمہاری بیٹی کا آج شام کے وقت نکاح ہوگا۔ سائم کے ساتھ؟ آمنہ بیگم نے سوال کیا۔ نہیں، اس کے ساتھ نہیں، عالم شاہ کے ساتھ۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اکرام صاحب کے چہرے پہ فکر مندی کے ساتھ تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ انسان میری بیٹی کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟
اس کی بیوی جھوٹی اور دھوکے باز عورت تھی. وہ کبھی اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی وجہ سے وہ ڈرامے کرتی تھی. امی جان، یہ سب کچھ آپ کو آپ کے اس چہیتے پوتے نے بتایا ہوگا. آپ نے کبھی اس بچی کے منہ سے سنا کہ وہ کس تکلیف میں رہ رہی تھی؟ میں اپنی بیٹی کو اس جہنم میں نہیں جھونکوں گا. تو ٹھیک ہے، پھر زمانے کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر آج تم نے میری بات نہیں مانی تو ساری عمر کے لیے پچھتاتے رہو گے. وہ اب اپنے بیٹے کو ایموشنل بلیک میل کر رہی تھیں. اکرام صاحب بہت بری طرح سے شش و پنج میں مبتلا ہو گئے تھے. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں. رشیدہ صاحبہ نے جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں اپنی ماں پہ یقین ہے یا نہیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ کبھی اپنی پوتی کے لیے میں کوئی غلط فیصلہ کر سکتی ہوں؟ نہیں، میں جانتا ہوں آپ نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے ہی کیا ہوگا، مگر امی جان. تو بس ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ پہ یقین ہے تو پھر میری بات بھی مانو. مہروش اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگی. وہ اس رشتے کے لیے راضی ہے. وہ اپنی دادی جان کے فیصلے سے کبھی بھی انکار نہیں کرے گی. میں تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میں شکر ادا کر رہی ہوں سائم جیسے انسان سے اس کا پیچھا چھوٹ گیا. وہ کسی بھی صورت میری پوتی کے قابل نہیں تھا. مہروش کو جب اس بارے میں بتایا گیا تو وہ خالی خالی نظروں سے اپنے کزنوں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی. کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے تم صدمے میں چلی گئی ہو. سونیا نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تو اس نے اپنا سر جھکا لیا. ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. تو کیا یہ اس کی قسمت تھی؟ ایک ایسے انسان کی زندگی میں شامل ہونا جسے زندگی سے ہی محبت نہ ہو. وہ کیسے اس کے ساتھ گزارا کرے گی؟ وہ تو شوخ رنگوں کی دلدادہ لڑکی تھی جس کے چھوٹے چھوٹے خواب تھے، اور وہ اپنے سارے خوابوں کو اپنے شوہر کی ہمراہی میں تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھی. اس نے ہمیشہ ایک ایسے ہم سفر کا خواب دیکھا تھا جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے. سائم پھر تھوڑا سا زندہ دل انسان تھا، لیکن عالم شاہ، وہ تو دنیا جہان سے مکمل طور پہ بیگانہ، اپنی دنیا میں مگن رہنے والا ایک معمولی سا کردار تھا. اس طرح کی سوچیں اسے پریشان کر رہی تھیں، مگر وہ اپنے والدین کی فرما بردار لڑکی تھی. ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے اس فیصلے پہ سر جھکانا ہی تھا، تو اس نے جھکا دیا. شام کے وقت اس کا نکاح عالم شاہ سے ہو گیا. لمحوں کا کھیل تھا اور وہ مہروش عالم شاہ بن چکی تھی. عالم شاہ کے چہرے پہ سنجیدگی کے تاثرات تھے، جبکہ اس کی مٹھی غصے کی وجہ سے بھینچی ہوئی تھی. رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو وہ دلہن بنی بیڈ کے وسط میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی. مہروش کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کا وجود بھی شرم اور خوف کے مارے کانپ رہا تھا. نہ جانے یہ انسان اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی جان گئی تھی کہ عالم شاہ کو اب عورت کے نام سے بھی شدید نفرت ہے. اگر وہ بھی اس کی نفرت کی بھینٹ چڑھ گئی تو یہ سوچ کر ہی اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگتا تھا. میرے اللہ، مجھے کسی بھی ناقدرے انسان کے حوالے نہ کرنا. وہ مسلسل یہی دعا کر رہی تھی. عالم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا. جیسے اس نے مہروش کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا، وہ نگاہیں جھپکنا بھول گیا. اپنی ساری نفرت وہ ایک لمحے میں ہی بھول گیا تھا. اب اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ اس کے سامنے اس کی پسندیدہ عورت کھڑی ہے. وہ عورت جسے ایک زمانے میں وہ عشق کرتا تھا اور جس کا ایک دیدار کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہوتا تھا. وہ چھوٹی سی لڑکی جو بچپن سے ہی اس کے دل پہ اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھی. یہ وہی لڑکی تھی جس کے بارے میں وہ اپنی چچی جان سے کہتا تھا کہ میں بڑا ہو کر اس لڑکی سے شادی کروں گا. لیکن جیسے ہی وہ ملک سے باہر گیا، سب کچھ ہی تبدیل ہو گیا. اس کی پلکیں شرم اور خوف کی وجہ سے لرز رہی تھیں. عالم شاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اب وہ خود ہی اپنے کیے ہوئے سارے وعدے بھول چکا تھا. اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اس کی دسترس میں اس کی محبت موجود ہے. اس کی دسترس میں وہ عورت موجود ہے
جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے ترستا رہا ہے۔ اب وہ اتنا بدبخت بھی نہیں کہ اس قدر خوبصورت لمحات کو اپنی ضد اور نفرت کی بھینٹ چڑھا دے۔ جو راز کافی عرصے سے اس کے دل میں دبا ہوا تھا اور جس راز کے بارے میں صرف اور صرف دادی جان کو معلوم تھا، آج وہ راز مہروش کے سامنے بھی کھلنے والا تھا۔ وہ ذرا سا آگے کو جھکا، مہروش کی آنکھوں کو چومنے لگا۔ وہ شرم کی وجہ سے پیچھے کی طرف کھسکی، مگر اس کے دونوں بازو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیے اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ اب اس کے چہرے پہ خوف کے نہیں بلکہ حیرت کے تاثرات تھے۔ اس نے کچھ بولنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پی رہا تھا۔ مہروش کو لگا تھا کہ وہ اس سے نفرت کا اظہار کرے گا، اسے اس کی اوقات یاد دلائے گا، مگر یہاں پہ تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے۔ آج وہ شاہ عالم کا ایسا روپ دیکھ رہی تھی جس کے بارے میں اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرنے کے بعد وہ اس کی گردن پہ جھکا۔ پلیز، اس نے کچھ بولنا چاہا۔ عالم شاہ نے اسے قدرے غصے سے گھورا تو وہ مکمل طور پہ خاموش ہو گئی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس نے دوبارہ سے کہنا چاہا۔ اگر اب مجھے تمہاری کوئی بھی آواز آئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم بار بار مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو، وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو آ گئے جسے اس نے اپنے ہونٹوں کی مدد سے چن لیا۔ ہزاروں طرح کے خیالات تھے جو مہروش کے ذہن میں گردش کر رہے تھے اور اس کے دل کو پریشان کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو کچھ وہ سوچ رہی ہے وہ سچ ہے یا نہیں، مگر اسے اتنا پتہ تھا کہ اگر وہ سب سچ ہو گیا تو وہ بری طرح سے ٹوٹ جائے گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تم میرے لیے کتنی خاص ہو، اس نے مہروش کے کانوں کی لو کو جیسے ہی اپنے دانتوں میں دبایا وہ بری طرح سے تڑپی۔ اس نے شاہ عالم کے کالر کو مضبوطی سے پکڑ لیا جسے اس نے بہت ہی نرمی سے چھڑوایا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میرا تم سے وعدہ ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ اظہار محبت کر رہا تھا جبکہ مہروش کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک ایسے شخص کے منہ سے اظہار محبت سننا جس کے بارے میں ہمیشہ اس کے دل میں وہم اور وسوسے آتے رہتے تھے، یہ کس قدر مشکل کام ہے اسے آج اندازہ ہو رہا تھا۔ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، ایک ایک بات تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی مجھے اپنے آپ کو محسوس کر لینے دو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا ہے اور تمہارے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے بے خود ہو رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اس کے نچلے ہونٹ کو کاٹنے لگا۔ اس انسان کے لہجے میں سچائی چھپی ہوئی تھی جس کے بارے میں مہروش کو بھی پتہ چل گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے بھی بغیر کسی خوف اور ڈر کے اپنے آپ کو اس انسان کے حوالے کر دیا تھا۔ اچانک ہی مہروش کو محسوس ہوا وہ اس کے فراک کی بیک زپ کھول رہا ہے۔ شرم و حیا کی وجہ سے اس نے مضبوطی سے شاہ عالم کے بازو تھام لیے۔ اس کا سانس اس وقت بہت بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر مہروش کی گردن پہ موجود اس کالے تل پر پڑی جس کو وہ ہمیشہ سے چومنے کی خواہش رکھتا تھا۔ وہ جیسے ہی اس کی گردن پہ اپنے ہونٹ رکھنے لگا تو اس نے اپنا سر دائیں جانب موڑ دیا۔ یہ دیکھ کے اسے غصہ آ گیا۔ آج تو تم نے اپنا منہ موڑا ہے، لیکن دوبارہ یہ غلطی کبھی مت کرنا ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا، اس کی گردن کو پکڑ کے غراتے ہوئے بولا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سوری، مجھے معاف کرتے ہیں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ شاہ عالم نے ایک گہری سانس لی اور آگے بڑھ کے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اب چاروں طرف گہرا اندھیرا پھیل گیا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ روشنی میں وہ حد سے زیادہ شرمائے گی۔ اب وہ دوبارہ سے اپنی کمر پہ کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔
میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے بازوؤں میں تمہیں شرماتا ہوا دیکھوں، مگر تم اس طرح سے انکمفرٹیبل ہو رہی ہو۔ جیسے ہی تم تھوڑی سی کمفرٹیبل ہو جاؤ گی تو اپنی یہ خواہش دن کی روشنی میں بھی پوری کیا کروں گا۔ اس کے لہجے میں چھپی ہوئی شرارت کو وہ محسوس کر چکی تھی۔ وہ تو اسے بہت ہی کھڑوس اور سڑیل انسان سمجھتی تھی، مگر وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ رومانٹک نکلا۔ عالم نے اس کے دونوں کندھوں سے قمیض ہٹائی، اس کے کندھوں کو چومنے لگا، پھر آہستہ آہستہ وہ نیچے کی طرف کھسکنے لگا۔ وہ شرم کے مارے دوری ہو رہی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اسے دھکے مار کے اپنے کمرے سے نکال دے گا، لیکن یہاں وہ اسے اپنے سینے میں چھپا چکا تھا۔ پوری رات وہ اس پر اپنی محبت کی بارشیں لٹاتا رہا۔ باہر میںہ برس رہا تھا اور اندر وہ اپنی محبت اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے عالم شاہ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی رات کے منظر اس کی نظروں کے سامنے گھومے، اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کے سارے خوف اور اندیشے دور ہو چکے تھے۔ اب وہاں پر ایک گہرا سکون پھیلا ہوا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ عالم شاہ اس سے کب سے محبت کرتا ہے، اور اس نے کبھی اپنی محبت کا اعتراف کیوں نہیں کیا۔ یہ سارے سوال اسے بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے۔ وہ ذرا سا آگے کو جھکی اور عالم کی داڑھی میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ ہلکا سا کسمس آیا، لیکن دوبارہ سے سو گیا۔ توبہ، اس انسان کی نیند کتنی پکی ہے، یہ سوچ کر وہ دوبارہ سے اس کی داڑھی میں انگلی پھیرنے لگی۔ میری جان، اگر میں دوبارہ سے جاگ گیا تو آپ کو بہت ٹف ٹائم ملے گا، اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کے کہا۔ وہ اس کی شرٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ اس کی سفید رنگت میں سرخ رنگ کی لالی گھلی ہوئی تھی۔ اس کا ایمان ایک بار پھر سے ڈگمگایا تھا۔ دوسری طرف وہ اس کی بات سن کے جلدی سے بیڈ سے اتری تھی، مگر اس سے پہلے ہی وہ اسے بازو سے پکڑ کے دوبارہ اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے سینے پہ جا گری۔ نہیں پلیز، ابھی نہیں، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، ابھی میری نیند بھی پوری نہیں ہوئی، مجھے سونا ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تو وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ میں نے تو تمہیں سونے کے لیے وقت دیا تھا، لیکن تمہیں شرارتیں کرنی تھی نا، وہ اس کی چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے بولا۔ آپ یہ سب کچھ اپنی پہلی بیوی کو بھلانے کے لیے کر رہے ہیں؟ جو سوال اسے تنگ کر رہا تھا وہ اس کی زبان پہ آ چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سوال پوچھ کے اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ عالم شاہ کے چہرے کے تاثرات ایک بار پھر سے بدلے۔ اب وہاں پہ محبت نہیں بلکہ غصہ تھا۔ آج تو تم نے اس عورت کا نام میرے سامنے لے لیا، لیکن اگر دوبارہ کبھی اس عورت کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مگر وہ ابھی بھی آپ کے نکاح میں موجود ہیں، اس نے تڑپتے ہوئے کہا تھا۔ جب تک آپ انہیں طلاق نہیں دیں گے تب تک وہ آپ کی بیوی ہی رہیں گی، اور یہ بات اب مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے۔ تم فکر مت کرو، وہ بہت جلد خود ہی مجھ سے طلاق لے لے گی، اور ویسے بھی میرے لیے وہ نکاح کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے کبھی اسے بیوی کا درجہ نہیں دیا، اور نہ ہی اس نے کبھی مجھے اپنا شوہر سمجھا ہے۔ ہم دونوں کے درمیان کبھی بھی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ شادی صرف اور صرف ایک فارمیلٹی تھی جو گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو کے کر دی تھی۔ آج سے 3 سال پہلے عالم شاہ کا نکاح زینت خان سے ہوا تھا، جو ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کی بیٹی تھی۔ عالم شاہ بھی اس وقت بزنس کی دنیا میں اپنا مقام بنا چکا تھا۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ ہر بزنس میٹنگ میں جاتا تھا اور ہر ڈیل جیت کر واپس آتا تھا۔ اس کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی تھیں اور وہ بہت اچھی ڈیلنگ بھی کرتا تھا۔ دوسری طرف اس کے بابا سکندر صاحب کی خواہش تھی کہ وہ اس کا نکاح اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ طے کر دیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جیسے ہی دونوں خاندانوں کے آپس کے تعلقات اچھے ہوں گے تو وہ اپنا بزنس بھی ایکسپینڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس طرح سے 2 پارٹیز مل کر ایک بڑی پارٹی بن جائے گی اور مارکیٹ میں موجود دوسری پارٹیوں کو ٹف ٹائم دے گی۔ جبکہ عالم شاہ اپنی چھوٹی سی کزن سے محبت کرتا تھا۔ جب وہ پاکستان سے پڑھنے کے لیے امریکہ گیا تھا تو اس کی عمر صرف 18 سال تھی، جبکہ اس کی چھوٹی سی کزن صرف اور صرف 12 سال کی تھی۔
اس نے اپنی دادی جان سے تب ہی کہہ دیا تھا کہ جب وہ واپس آئے گا تب تک اس کی کزن جوان ہو چکی ہوگی اور وہ مہروش سے نکاح کرے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مہروش اسے اس قدر حسین کیوں لگتی ہے، وہ کیوں اسے ہمیشہ اپنے دل کے قریب لگتی ہے۔ وہ بس اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہاں پہ اس نے تقریباً 6 سال گزارے، لیکن 6 سالوں کے بعد جب وہ پاکستان واپس آیا تو اس کے بابا نے اس پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ میں نے زینت کے والدین سے بات کر لی ہے، میں انہیں زبان دے چکا ہوں، اب میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تمہیں زینت سے ہی شادی کرنی ہوگی۔ وہ بہت بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ وہ اپنے بابا کے فیصلے کے خلاف بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اسے دھمکی ملی تھی کہ وہ اسے جائیداد سے عاق کر دیں گے۔ اس نے دوبارہ سے دادی جان سے اس بارے میں بات کرنی چاہی، مگر دادی جان نے بھی کہہ دیا کہ تمہارے بابا ایک بار جو بات کر لیتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ بہت بری طرح سے بے بس ہو گیا تھا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جس کی ذات سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے حقوق پورے کرے گا اور کبھی بھی اسے شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ اس کے سارے وعدے ادھورے رہ گئے جب شادی کی پہلی ہی رات زینت نے اسے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے بابا کی وجہ سے میں مجبور ہو گئی تھی۔ یہ بات اس نے بہت ہی تحمل سے سنی تھی، برداشت بھی کی تھی، مگر اس نے زینت کو بھی یہ سمجھا دیا تھا کہ پہلے جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، جب تک تم میرے نکاح میں موجود رہو گی تب تک تمہیں میری وفادار ہونا پڑے گا، اور جہاں تک طلاق کا سوال ہے تو میں خود تمہیں اپنی زندگی سے الگ کاٹ نہیں سکتا، تمہیں مجھ سے خلا لینی ہوگی۔ وہ دونوں ہی اپنے بابا کی وجہ سے بہت بری طرح سے پھنس گئے تھے۔ وہ اس کے ساتھ وفاداری کر رہا تھا اور اس سے بھی امید رکھتا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ وفاداری کرے گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا عالم شاہ پہ یہ راز آشکار ہونے لگا کہ وہ اپنے پرانے عاشق کے ساتھ ملتی ہے، اور نہ صرف وہ اس کے ساتھ ملاقاتیں کرتی ہے بلکہ اس نے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن وہ پھٹ پڑا اور اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ زینت نے اس پہ بہت بڑا ہنگامہ کیا، سب گھر والوں کو چیخ چیخ کے بتایا کہ وہ انسان اس پہ ظلم کرتا ہے، اور یوں وہ سب لوگوں کی نظروں کے سامنے برا بن گیا۔ پہلے اس کے بابا اس سے بدظن ہوئے، پھر آہستہ آہستہ سبھی لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ جب وہ مہروش کو خود سے نفرت کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی۔ وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، وہ سب کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ برا انسان نہیں ہے بلکہ وہ اچھے دل کا مالک ہے جس کے احساسات ہیں، جذبات ہیں، مگر سب لوگ ہی اسے پتھر کا سمجھ چکے تھے۔ اور پھر کچھ عرصے پہلے ہی زینت اسے چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ اس دوران عالم بھی ساری جائیداد اپنے نام کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس کے بابا بھی اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ ساری کہانی سننے کے بعد مہروش بے چینی سے اپنے کزن کی طرف دیکھنے لگی۔ اس میں تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، ساری غلطی تو آپ کی بیوی کی ہے، پھر آپ کیوں سزا کاٹ رہے ہیں؟ آپ سب گھر والوں کو بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ وہ خود ہی اس قابل نہیں تھی کہ اسے عزت دی جا سکتی؟ گھر والے میری بات پہ یقین نہیں کرتے، یہاں تک کہ تمہارے بابا بھی مجھ سے بدظن ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ ابھی بھی تمہارا رشتہ مجھ سے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صبح کے وقت جیسے ہی وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر گئے تو بیرونی دروازے پہ دستک ہوئی۔ تھوڑی دیر میں ملازم کے ساتھ اندر داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر مہروش کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زینت تھی۔ ہیلو ڈیئر ہسبینڈ، کیسے ہو تم نے شادی کر لی، مجھے بتایا بھی نہیں۔ یار یہ تو بالکل بھی انصاف کی بات نہیں ہے، یہاں پہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور وہاں پہ تم نے ایک الگ دنیا بسا لی۔ اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ بچہ کس کا ہے اور تم بھی جانتی ہو، میرا منہ مت کھلواؤ۔ بابا جان، دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیسے مجھ سے بات کر رہے ہیں؟
زینت نے اپنے سسر کا بازو پکڑتے ہوئے بے چارگی سے کہا، میں نے سوچا تھا سارے گلے شکوے دور کر کے آپ کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کروں گی۔ یہ دیکھ کے مہروش غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عالم نے اسے روکنا چاہا مگر ناکام رہا۔ باقی سب گھر والے بھی آگے پیچھے ہونے لگے تھے۔ اب وہاں پر عالم اور زینت ہی کھڑے تھے۔ مجھ سے میری محبت الگ ہو گئی عالم، اب میں تم سے تمہاری محبت بھی الگ کر دوں گی۔ میں کبھی مہروش کو تمہارا نہیں ہونے دوں گی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت سے بولی تھی۔ جس شخص سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، وہ شخص اسے اتنے عرصے استعمال کرتا رہا، اور یہ بات اسے کل معلوم ہوئی، وہ بھی تب جب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ تکلیف ایک عورت کے لیے کتنی بڑی ہوتی ہے، یہ صرف اس کا دل جانتا ہے یا پھر اس کا خدا۔ خیر، جو اس نے کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، تو یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تمہاری بیوی ایک بہت ہی معصوم لڑکی ہے، بیچاری صرف اور صرف 20 سال کی ہے، ابھی اس نے ٹھیک سے زمانہ دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ تمہاری بیوی کے ذہن کو، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، عالم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ ذلیل عورت، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مت بھولو کہ اگر تم مجھے طلاق دو گے تو مجھے 5 لاکھ کی رقم بھی دینی پڑے گی۔ اس نے حق مہر 5 لاکھ لکھوایا تھا۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اپنی محبت کے لیے چھوٹی سی قیمت نہیں ادا کر سکتا؟ میں عالم شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اگر تمہیں یہ لگا تھا کہ تم یہاں پہ مجھے بلیک میل کرنے کے لیے آئی ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی تھی، کیونکہ اب میں تمہارے کسی بھی جال میں نہیں پھنسنے والا۔ تم نے جو کرنا ہے کرو، جاؤ جا کے جہاں بتانا ہے بتاؤ، مگر اب میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت جلد طلاق کے کاغذات بھی تم تک پہنچ جائیں گے۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آج ایک بہت بڑا بوجھ اس کے دل سے ہٹ گیا تھا۔ دوسری طرف زینت کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ عالم شاہ کو کبھی بھی پیسوں سے محبت نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی دن اس نے 5 لاکھ کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی تھی اور طلاق نامے کی فائل بھی درج کروا دی تھی۔ زینت ایک بار پھر اکیلی رہ گئی تھی۔ مہروش منہ بسورے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو نکل رہے تھے۔ دوبارہ کبھی بھی میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، یہ آنسو میرے دل کو زخمی کرتے ہیں، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ وہ عورت پھر آپ کی زندگی میں چلی آئی ہے؟ نہیں، اب وہ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اور آج کے بعد ہم یہاں پہ نہیں رہیں گے۔ میں تمہیں لے کے کراچی شفٹ ہو رہا ہوں۔ ہم وہاں پر اپنی ایک نئی زندگی اور ایک نئی فیملی کی شروعات کریں گے، جہاں پہ صرف تم، میں اور ہمارے 2 پیارے پیارے بچے ہوں گے۔ وہ اس کے گالوں کو پیار سے کاٹتا ہوا بولا تو وہ شرماتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپانے لگی۔ میں تمہیں زمانے بھر کی خوشیاں دوں گا، تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گا، میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں اپنے رب کا کتنا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا۔ میں ناشکرا نہیں ہوں، میں ہمیشہ تمہاری قدر کروں گا۔ اور پھر نہ صرف خاندان والوں نے بلکہ پورے زمانے نے دیکھا کہ عالم شاہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت کر دکھایا۔ اکرام صاحب کے سارے خوف اور اندیشے بھی ختم ہو گئے۔ جب وہ اپنی بیٹی کو ہنستا کھیلتا ہوا دیکھتے تو ان کے دل میں بھی سکون اتر جاتا تھا۔ دوسری طرف سائم کا جلن کے مارے برا حال تھا، مگر اب وہ اس لڑکی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا تھا۔ دوسری طرف عالم اس کی حقیقت جانتا تھا، کیونکہ اس نے اسے اپنے باپ سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی مہروش سے اس بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اور وہ اسے شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی مہروش اس کے سامنے اس رات کا ذکر کرتی تو وہ اسے خاموش کروا دیتا تھا۔ سائم کے لیے یہی سزا سب سے بڑی تھی کہ وہ ایک اچھی اور پاک لڑکی کو کھو چکا تھا۔